اب اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہم جیسے غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے کچھ ٹریننگ کورس اللہ نے رکھے ہوئے. رمضان آتا ہے مثلا تو وہ اس تربیت یہ دی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو کچلو، خواہشات کو کے خلاف کام کرو، بھوک لگ رہی ہے مت کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے مت پیو وغیرہ. تو ایک ٹریننگ کورس اللہ نے رمضان میں رکھ دیا. پھر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی انسان کی تربیت کے لیے کچھ زمانے مقرر فرما دیتے ہیں کہ ان زبانوں کو ذرا اپنی دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر ان زبانوں کو میرے لیے استعمال کرو. تو اب جو ہم الحمدللہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور 2-3 دن کے بعد ذو الحجہ شروع ہوگا. اب ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ کورس بنایا ہے. تربیت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو عطا کیا. 10ویں تاریخ کو تو عید منائی جائے گی، قربانی کی عبادت ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مخصوص کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہے کہ کسی اور دن میں اتنی عبادت محبوب نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے 10 دن، اور 10 دن معنی میں 9 دن کے، کیونکہ 10واں دن جو ہے وہ تو اس میں تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے، لیکن یہ 9 دن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کام کے لیے کہ انسان اپنی دنیاوی مصروفیات سے تھوڑا سا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے. چنانچہ اس میں جو عبادت بھی کی جائے ان دنوں میں وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی. مثلا روزہ کسی دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا ثواب بتایا گیا ہے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا ثواب دوں گا. کوئی اس کی حد و نہایت بھی بیان نہیں فرمائی کتنا ثواب دوں گا. عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں یہ 9 دن جو آ رہے ہیں یکم ذو الحجہ سے 9 ذو الحجہ تک، ان دنوں میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے اور اس کا اجر و ثواب عام دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ ہے. روزہ بھی اور کوئی بھی عبادت، نفلی نمازیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور تسبیح، درود شریف، استغفار، دعائیں، یہ ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں اس عشرے کے اندر خاص طور پر. اور جس وقت جس عبادت کی توفیق ہو جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ کیوں؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم جیسے عام دنوں میں اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہونے لگتی. تو یہ دن آ رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کیا جائے. اور اس میں 2 باتوں کی میں خاص طور پر باتوں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ان دنوں میں
اللہ تعالی سے یہ دعا مانگا کرو، ہم سب مانگیں، یا اللہ ہمیں اپنے دین کا پکا پابند بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دین پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ دعا کی کثرت۔ دوسرے، یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے دن رکھے ہیں، تکبیر کے۔ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تکبیر تشریق ہوتی ہے، وہ ہر نماز کے بعد واجب ہے، وہ تو واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ تو واجب ہے۔ لیکن یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو ہے، عرفے تک، یوم عرفہ تک، اس سے پہلے پہلے مستحب ہے، یعنی آدمی تکبیر کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر زبان پر رہے، آہستہ آواز سے بھی، بلند آواز سے بھی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے یہ۔ ان دنوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور اس کی تھوڑی سی حقیقت انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعوں میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ دن جو ہے، ان میں تکبیر کی کثرت، تنہائی میں بھی بیٹھا ہے آدمی تو تکبیر کہہ رہا ہے، چل رہا ہے تو تکبیر کہہ رہا ہے، اور کبھی آہستہ آواز سے کہہ رہا ہے، کبھی بلند آواز سے بھی کہہ رہا ہے۔ یہ 2 عمل خاص طور پر اس دنوں کے اندر کرنے چاہیے، اور ساتھ میں جتنی نفلی عبادتیں ہو سکتی ہوں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس عشرہ ذوالحجہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔